السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں جس موضوع پر آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی اس کا عنوان ہے علامت وقف۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ علامت وقف کیا ہیں اور ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ علامت کے معنی نشانی یا اشارہ، جبکہ وقف کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ یعنی علامت وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں کے قواعد میں ان علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ بلکہ بعض اوقات تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں ٹھہرنا یا وقفہ کرنا ہو ان کے لیے اردو میں مختلف علامات لگائی جاتی ہیں۔ ان علامات کو علامات وقف کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، میں علامات وقف کو مزید مثال سے واضح کرنا چاہوں گی۔ مثلاً ایک انسان کلام یعنی بات کرتے وقت یا تقریر کے دوران میں کبھی اپنی آواز کو کم کرتا ہے اور کبھی بلند یا اونچا کر لیتا ہے، کہیں رک کر بات کرتا ہے تو کہیں بالکل ٹھہر جاتا ہے۔ ان تمام حرکات کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف علامات ہیں جو عبارت میں استعمال ہوتی ہیں۔ انہی علامات کو علامات وقف کہا جاتا ہے۔ ویسے تو علامات وقف زیادہ ہیں، لیکن آج ہم ان علامات میں سے 4 علامات وقف کو پڑھیں گے اور اچھے طریقے سے مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ ان میں سے چند علامات وقف درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ختمہ، دوسرے نمبر پر سکتہ، تیسرے نمبر پر وقفہ اور چوتھے نمبر پر واوین۔ تو آئیے ہم ختمہ کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ ختمہ عبارت یا جملے میں جب بات مکمل ہو جائے تو وہاں ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یعنی ایسی علامت جو ایک پورے جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہ عبارت ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے۔ اسے انگریزی میں فل سٹاپ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ختمہ کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمارے پاس خوبصورت دین ہے۔ یہ جملوں کے آخر میں چھوٹی سی لکیر یہ ختمے کی علامت ہے۔ آئیے اب ہم سکتے کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سکتہ، تعریف اور مثالیں۔ اس کی نشانی الٹی واو ہوتی ہے۔ یہ علامت ایک جملے کے الفاظ یا چھوٹے چھوٹے مرکبات کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑا ٹھہرنا چاہیے، جیسے دوات، قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ نیک آدمی غریبوں، مسکینوں، مفلسوں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو علامت استعمال ہوئی ہے، اس علامت کو سکتہ کی علامت کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم وقفہ کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ وقفہ کی تعریف۔ جب کئی لفظوں کے درمیان سکتے کا استعمال ہوتا ہے تو آخری ٹکڑے سے پہلے وقفے کی طوالت
قدرے بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ایسے مواقع پر وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ ہم وقفے کو مزید مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقفے کی تعریف، علامت اور مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس علامت کی جگہ پر سانس توڑ کر ٹھہراؤ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے سکتے کے استعمال کے بعد اخیر یعنی کہ آخر میں وقفے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جملوں کی اہمیت بتانے کے لیے ان کے مختلف اجزاء کے درمیان بھی وقفے کا استعمال ہوتا ہے۔ جب جملوں میں سکتے کا استعمال ہو اور دو جملوں کو الگ الگ کرنا ہو تو بھی وقفے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال: لاہور، کراچی، ملتان، پشاور، یہ سبھی پاکستان کے شہر ہیں۔ اس مثال سے وقفے کی وضاحت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ آئیے اب ہم واؤ-وین کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ واؤ-وین کی تعریف: جب کسی کا قول یعنی کہ بات ہو بہو اسی کے انداز میں نقل کرنا مقصود ہو تو اسے واؤ-وین میں لکھا جاتا ہے۔ واؤ-وین کی مثالیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوسری مثال دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو یہاں نبی اکرم کے ارشاد کو ہو بہو انہی کے کلام کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، یہی علامت واؤ-وین ہے۔ جی تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ عنوان علامت وقف، جس میں ہم نے ختمہ، سکتہ، وقفہ اور واؤ-وین کو ان کی تعریف اور مثالوں سے بہت اچھے طریقے سے پڑھا اور سمجھا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور سمجھیے اور اس کی مدد سے اپنی ورک شیٹ کو حل کیجیے۔ اللہ حافظ۔